بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الاول فی الخبر والانشاء ہے، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم الکلام علی الخبر پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الخبر اما یکون جملۃ فعلیۃ و اسمیۃ فالاولی موضوعۃ لافادۃ الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار وقد تفید الاستمرار التجددی بالقرائن اذا کان الفعل مضارعا کقول طریف او کلما وردت عکاظ قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتبسموا، والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ نحو الشمس مضیۃ وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم یکن فی خبرها فعل نحو العلم نافع والاصل فی الخبر ان یلقى لافادۃ المخاطب الحکم التی تضمنه الجملۃ کما فی قولنا حضر الامیر او لافادۃ ان المتکلم عالم به نحو انت حضرت امس ویسمى الحکم فائدۃ الخبر وکون المتکلم عالما به لازم الفائدۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ ہوگی، پہلے کو وضع کیا گیا ہے تاکہ حدوث فعل کا فائدہ دے مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ، اور کبھی استمرار تجددی کا فائدہ دیتی ہے قرائن کے ساتھ جبکہ فعل مضارع ہو، جیسا کہ طریف کا قول ہے۔ جب کبھی عکاظ میں کوئی قبیلہ آتا ہے، وہ میرے پاس اپنے سردار کو بھیجتے ہیں، وہ مجھے گھورتا ہے۔ اور دوسری قسم اس کو وضع کیا گیا ہے محض مسند کے مسند الیہ کے ثابت ہونے کے لیے، جیسا کہ الشمس مضیۃ، اور کبھی فائدہ دیتی ہے استمرار کا قرائن کے ساتھ جبکہ اس کی خبر فعل نہ ہو، جیسے کہ العلم نافع، اور اصل خبر میں یہ ہے کہ اس کو ڈالا جائے تاکہ وہ مخاطب کو فائدہ دے اس حکم کا جس کو جملہ متضمن ہے، جیسا کہ ہمارے اس قول میں حضر الامیر، یا پھر یہ کہ وہ فائدہ دے کہ متکلم اس کو جاننے والا ہے، جیسے کہ انت حضرت امسی، اور نام رکھا جاتا ہے حکم کا فائدۃ الخبر، اور متکلم جو اس کو جاننے والا ہے لازم فائدۃ الخبر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے خبر کی دو قسمیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، یہ دونوں بیان کر دی ہیں جو کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی ہیں۔ اب ان دونوں کے مختلف فوائد بیان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، خبر کی دو قسمیں ہیں، یا تو خبر جملہ فعلیہ ہوگی یا پھر جملہ اسمیہ ہوگی۔ پہلی قسم یعنی جملہ فعلیہ، وہ اختصار کے ساتھ حدوث فعل کا فائدہ دیتا ہے مخصوص زمانے کے اندر، یعنی یا تو وہ حدوث فعل کا فائدہ دے گا ماضی میں یا حال میں یا پھر استقبال میں۔ یعنی جملہ فعلیہ اس غرض کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ مختصر طریقے سے خاص زمانے میں کسی چیز کے ظاہر ہونے کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ ضرب زید۔ یہ بتا رہے ہیں کہ خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا پھر جملہ اسمیہ ہوگی۔ پہلی یعنی جملہ فعلیہ، اس کو کیوں وضع کیا گیا ہے؟ اس کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ حدوث فعل کا فائدہ دے۔ یہ جو حدوث ہے نا، اس کا مضاف الیہ یہاں پہ محذوف ہے، اصل میں کیا لافادۃ حدوث الفعل، تو فعل کو حذف کر کے حدوث پہ الف لام داخل کر دیا، حدوث فعل کا فائدہ پہنچائے فی زمن مخصوص، مخصوص زمانے میں، مع الاختصاری، اختصار کے ساتھ۔ اب یہ جو کہا نا مع الاختصاری، اختصار کے ساتھ، اصل میں احتراز کرنا چاہ رہے ہیں اس مثال سے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ زید قائم الآن، زید قائم امسی، زید قائم غدن۔ اگرچہ یہاں پر یہ جو تینوں میں نے آپ کے سامنے جملے پیش کیے ہیں، ان تینوں جملوں کے اندر بھی تینوں زمانوں پر دلالت ہو رہی ہے، لیکن یہ جو دلالت ہو رہی ہے یا تو الآن یا پھر الامسی یا پھر غدن، ان کے ملانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، بخلاف فعل کے۔ فعل کے اندر حال، مستقبل اور ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں میں سے زمانے میں دلالت ہوتی ہے بغیر کسی چیز کے ملانے کے۔ تو یہی وجہ ہے فرمایا ہے مع الاختصاری، کہ جملہ فعلیہ کے اندر بغیر کسی لفظ کو ملائے ہوئے ہی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، وقت تفید الاستمرار تجددی بالقرائن، اور کبھی کبھی یہ جو فعل ہے یہ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے قرائن کے ساتھ جبکہ وہ فعل مضارع ہو۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فعل اگر فعل مضارع ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استمرار تجددی کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ استمرار کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہونا، اور تجدد اس کا مطلب ہونا ہے نیا پیدا ہونا، یہ جدت سے، نئے ہونے سے ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے استمرار تجددی کا کہ فعل تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیشہ نیا پیدا ہوتا رہتا ہے، یہ استمرار تجددی کا معنی ہے۔ اب استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ طریف کا شعر ہے، جب کبھی عکاظ جو ایک بازار ہے اس میں کوئی قبیلہ آتا ہے تو وہ میرے پاس اپنے سردار کو بھیجتے ہیں، وہ مجھے غور سے دیکھتا رہتا ہے یا مجھے بغور دیکھتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جو شعر ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔
پھر استمرار تجددی کا صحیح طریقے سے مطلب سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں یہ جو عکاظ ہے یہ نخلا اور طائف کے درمیان ایک مشہور بازار کا نام ہے۔ یہ بازار ذیقعدہ میں لگتا تھا، ہر شخص مطمئن ہو کر اس میں شریک ہوا کرتا تھا، اور جو فصحائے عرب تھے وہ جب اس بازار میں آتے تھے تو وہ فخری اشعار کہا کرتے تھے، لیکن جو عرب کے شعراء تھے وہ چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ لے۔ البتہ عرب کا یہ جو مشہور شاعر ہے طریف بن تمیم عنبری، یہ شخص کا نام ہے پورا، یہ بغیر نقاب کے ہی اس بازار کے اندر آ جاتا تھا، اور یہ جو طریف ہے اس نے کچھ عرصہ قبل ایک شخص کو قتل کیا تھا، اس کا نام تھا شراحیل شیبانی۔ اب اس شراحیل شیبانی کو طریف قتل کر چکا تھا، اور یہ جو طریف تھا یہ جب اس عکاظ بازار کے اندر آیا ہے تو شراحیل کا جو بیٹا ہمسیسہ اس کا نام ہے سعود کے ساتھ، ہمسیسہ، یہ انتقام کی فکر میں تھا، اور اس نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب طریف نظر آئے تو مجھے بتانا۔ لوگوں نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو وہ طریف جا رہا ہے، تو شراحیل کا بیٹا ہمسیسہ جب طریف کے پاس سے گزرتا تو غور سے دیکھتا تھا طریف کو، تو طریف نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے جواباً کہا تاکہ میں تجھے اچھے طریقے سے پہچان لوں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب طریف مجھے مل جائے گا تو یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا۔ اس وقت طریف بن تمیم عنبری نے یہ والے اشعار کہے، ان میں سے ایک شعر یہ والا بھی ہے۔ اب اس شعر کا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس میں کہا گیا نا عریف، عریف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں عریف قوم کے سردار اور نمائندے کو کہا جاتا ہے جو قوم کی سرداری اور نمائندگی میں مشہور ہو گیا ہو، اور یہاں پر جو صیغہ ہے وہ صیغہ ہے یتوسم۔ یتوسم یہ فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فراست کے ساتھ معلوم کر لینا اور کسی چیز کی صورت کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو پہچان لینا۔ تو اب شعر کا مطلب کیا بنے گا؟ شعر کا مطلب یہ بنے گا کہ جب بھی عکاظ بازار کے اندر کوئی قبیلہ آتا ہے تو اس قبیلے والے میرے پاس اپنے کسی ایسے سردار یا نمائندے کو بھیجتے ہیں جو فراست سے مجھے پہچان سکتا ہے۔ یہ شعر کا مطلب ہے۔ اب اس میں محل استشہاد کیا ہے؟ محل استشہاد اس کے اندر یہ یتوسم ہے۔ محل استشہاد کسے کہا جاتا ہے یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں محل استشہاد شعر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس پر اپنے مسئلے سے دلیل لائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اوپر کہا نا، مسئلہ بتایا کہ جو فعل ہے وہ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے، یہ ہم نے حکم لگا دیا۔ اب اس حکم کی دلیل کیا ہے؟ وہ شعر ہے، اور شعر کا کون سا حصہ دلیل بن رہا ہے؟ تو شعر کا حصہ یہ والا یتوسم، یہ دلیل بن رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یتوسم یہ محل استشہاد ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یتوسم استمرار تجددی کا کیسے فائدہ دے رہا ہے۔ دیکھیں یہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ بازار میں بار بار لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر فراست سے پہچان لیتا ہے، اور استمرار تجدد کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل تھوڑا تھوڑا مسلسل پیدا ہو رہا ہے، یعنی ان کا جو سردار ہے وہ مجھے تھوڑا تھوڑا مسلسل گھورتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے استمرار تجددی۔ اور استمرار تجددی کا یہ فعل فائدہ دے رہا ہے اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں خبر کی دوسری قسم جملہ اسمیہ کی۔ جملہ فعلیہ دو مقصد کے لیے آتا ہے، وہ اوپر ہو چکا ہے، اب یہاں سے بتا رہے ہیں وثانیہ سے جملہ اسمیہ کو۔ دیکھیں جو خبر کی دوسری قسم جملہ اسمیہ ہے اس کو صرف اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ یہ والی بات بتائے کہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے، اس میں تجدد اور استمرار کا فائدہ مطلوب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو اسم کو بنایا گیا ہے، اسم کو جو وضع کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے وضع کیا گیا ہے ثبوت الشیء لشیء، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ الشمس مضیہ، سورج روشن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس جملے کے اندر سورج کے لیے روشنی کا ثبوت کیا گیا ہے، اب اس میں استمرار نہیں ہے، اس میں تجدد نہیں ہے، اور اس میں ہمیشگی کسی قسم کی کوئی اضافی بات نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وثانیہ دوسری قسم، یعنی خبر کی جو دوسری قسم جملہ اسمیہ ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی وضع کیا گیا ہے اس کو تاکہ صرف اتنا بتائے کہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ شمس مضیہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی قرینہ پایا جاتا ہے جس قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے جملہ اسمیہ بھی استمرار کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ والا کام شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک جاری ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہے اس خبر میں فعل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو فعل ہے وہ تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور تجدد اور حدوث یہ استمرار کے منافی ہے، اور یہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لہذا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر اس کی خبر میں فعل نہیں ہے جو تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہو تو پھر اس وقت اگر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے تو پھر جملہ اسمیہ قرینہ کے پائے جانے کے وقت استمرار کا فائدہ دے دیتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے العلم نافع، علم فائدہ دینے والا ہے۔
اب دیکھیں تجربے اور مشاہدے سے یہ والی بات ثابت ہوئی ہے کہ علم ہمیشہ کے لیے ہی نافع ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی فائدہ دیتا ہے استمرار کا، یعنی ہمیشہ ہونے کا، بالقرائن قرینہ کے پائے جانے کے وقت، اذا لم یکن فی خبرہا فعل، جبکہ اس کی خبر میں فعل نہ ہو، جیسا کہ العلم نافع۔ یہاں تک یہ والا جملہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں والاصل فی الخبر ان یلقى لافادۃ المخاطب الحکم التی تضمنہ الجملہ۔ دیکھیں جو مخبر خبر دے رہا ہے، اس کا مقصد خبر دینے سے اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فائدۃ الخبر اور دوسری ہے لازم فائدۃ الخبر۔ اب پہلے ہم یہاں پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فائدۃ الخبر کیا ہے۔ دیکھیں مخبر اپنی خبر سے مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ایسا حکم جس کو مخاطب جانتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضر الامیر، امیر حاضر ہے۔ اب جب مخبر نے یہ والی خبر دی ہے تو اس جملے سے مخبر یعنی متکلم کا جو مقصد ہے وہ مخاطب کو امیر کی حاضری کی اطلاع دینا ہے، جس حاضری کا مخاطب کو علم نہیں ہے۔ اس خبر کا نام ہوتا ہے فائدۃ الخبر۔ یہ خبر کا ایک فائدہ ہے جس کو کہا جاتا ہے فائدۃ الخبر، اور ایک خبر کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے لازم فائدۃ الخبر۔ اب ذرا پہلا مسئلہ دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ اصل یہ ہے خبر میں کہ اس کو لایا جاتا ہے لافادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچانے کے لیے، الحکمہ اس حکم کا، التی وہ حکم جس کو جملہ خبریہ متضمن ہے، یعنی اس جملہ خبریہ میں جو حکم ہے، جس حکم کو وہ جملہ خبریہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، اس کا فائدہ مخاطب کو پہنچانا چاہتا ہے، جیسا کہ ہمارا یہ قول حضر الامیر۔ یا پھر جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مخبر خبر دینے والا مخاطب کو خبر کا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، مخاطب کو یہ والی بات معلوم ہوتی ہے، خبر پتہ ہوتی ہے، تو متکلم جو خبر دے رہا ہوتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو یہ بتا دے کہ جس طریقے سے تمہیں اس خبر کا علم ہے مجھے بھی اس خبر کا علم ہے۔ تو مقصد اپنے علم کے اظہار کرنا ہوتا ہے، اپنے معلوم ہونے کو بتانا ہوتا ہے۔ دیکھیں ذرا، او لافادۃ، یا پھر خبر صرف مقصد یہ ہوتا ہے اس بات کا فائدہ پہنچایا جائے مخاطب کو کہ متکلم عالم بہ، وہ خبر کو جانتا ہے، وہ اس خبر سے ناواقف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مخاطب کو کہیں انت حضرت امسی، آپ گزشتہ کل بھی آئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کل آئے تھے، اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے، ظاہر ہے جو بندہ آ رہا ہے اس کو تو معلوم ہے، بتانا ہی چاہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ کی آمد کا علم تھا۔ یا مثال کے طور پہ آپ حافظ قرآن کو کہیں قد حفظت القرآن، آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اب جس نے قرآن حفظ کیا اس کو تو معلوم ہے میں نے حفظ کیا ہے، تو مقصد اس کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ کے حفظ کا مجھے بھی علم ہے۔ اور نام رکھا جاتا ہے حکم کا فائدۃ الخبر، یعنی اگر مخاطب ناواقف اور جاہل ہے، آپ اس کو خبر سے فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس کا نام رکھا جاتا ہے فائدۃ الخبر، یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور متکلم اس خبر کو جاننے والا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے لازم فائدۃ الخبر۔ تو جملہ خبریہ سے یہ دو فائدے ہوتے ہیں، کبھی ایک فائدہ ہوتا ہے اور کبھی دوسرا فائدہ ہوتا ہے۔